اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سورہ توبہ میں جو ہے 111 تک پڑھ لیا تھا۔ 112 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، یعنی خرابی سے، غلط باتوں سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی، مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، مطلب جنت کی خوشخبری۔ الحمدللہ۔ 113 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، نبی کے اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ دوزخی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ اس میں بلا شبہ ٹھیک ہے، خوشخبری سنا دیجیے، دوزخی ہیں، کیا ہی کر سکتے، اللہ کا فیصلہ ہے بس۔ لیکن یہی طریقہ یہی نا کہ جس راہ پہ اللہ نے چلنے کو بولا ہے ہم سب کو اسی راہ پہ چلنا چاہیے۔ اللہ سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح راہ پہ، آمین۔ 114 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بس ایک وعدے کے باعث تھا، وعدے کے تحت تھا، مطلب جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل، بہت ہی تحمل والے تھے، صبر اور تحمل والے، مطلب برداشت کرنے والے تھے۔ 115 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچیں۔ ایک نمبر کیا لکھا پڑھتے ہیں ابھی، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مطلب اس میں یہ لکھا ہے نا، واضح نہ کر دیں جن سے وہ بچے، جن سے پروٹیکشن لیں، مطلب اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اسی لیے علماء نے بھی تاکید کی ہے کہ واضح دلائل کے بغیر کسی مسلمان کو کافر نہ کہا جائے۔ سچ میں جو بے نمازی ہیں ان کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، ہمارا کوئی حق نہیں، کوئی ادھیکار نہیں کسی کچھ کہنے کا، بس اچھی بات کی ان کو ہدایت دینا چاہیے، تاکید کرنا چاہیے کہ نماز پڑھا کرو، جادو ٹونا سے بچے رہیں گے اور اپنا روح کی مضبوطی ہوگی، کیونکہ روح کی غذا اس طرح سے بولنا چاہیے، کافر نہیں بولنا چاہیے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے نا ہم لوگوں سے۔ خیر، تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کفر صریح اور ارتداد کے بعد بھی اسے کچھ نہ کہا جائے۔ چنانچہ علماء اسلام نے اس لیے خوارج کو اسلام کے دائرے سے نکال دیا تھا۔ خوارج یا حروریہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام سے نکل گئے اور جنہوں نے باقی مسلمانوں سے دین کے مسلمہ عقائد میں اختلاف کیا اور بے دین لوگ دین سے مسلمہ عقائد کے مخالفین کو ان پر حجت قائم کرنے کے بعد قتل کر دینا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔
جو شاید بے حد سرکشی کرے یا جو بھی ہے، جو ایک دم سے قتل کرنا، یہ آج کے لحاظ سے نہیں ہے، جہاں تک ہے اس ٹائم کے لوگوں کے لیے تھا. خیر واللہ علم. اگر اسلام اور اسلامی حکومت کے مفاد کے لیے ضروری ہو، مطلب اسلامی حکومت تو ہے ہی نہیں آج کل، تو یہ چیز نہیں لاگو ہوتی ہے. خیر واللہ علم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہیں خوارج اور ملحدین کو بدترین مخلوق سمجھا کرتے تھے اور فرماتے تھے ان لوگوں نے جو آیت کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے انہیں غلط تعبیر و تشریح کر کے مسلمان پر چسپن کر دیا. مطلب کہ اس بات سے نا مسلمانوں کو غلط ٹھہرایا اس طریقے سے. مطلب جن لوگوں نے کفار کے خلاف جو اللہ پاک نے آیتیں نازل کی نا، کچھ لوگ تھے کہ آیتوں کے مخالف ہو گئے تھے کہ اللہ پاک کیسے کر سکتا ہے کافروں کے خلاف، ان کو مارنے کو کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ وہ تو اللہ سے تو ہم نہیں لڑ سکتے نا. تو اس بارے میں اس کے اگینسٹ بولتے ہوئے عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے. اس ٹائم کی بات ہوگی. خیر ایسے کر کے اللہ علم. 116 میں اللہ پاک فرما رہے بے شک آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں. یہ تو سچ بات ہے بالکل. اللہ کے سوا نہ تو کوئی ہمارا دوست ہے اور نہ ہی ہمارا مددگار ہے. اللہ سے ہی ہیلپ لینا چاہیے. پھر 117 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یقیناً اللہ نے نبی اور مہاجرین و انصار پر، انصار وہ ہوتے ہیں جو آلریڈی مدینہ کے لوگ تھے نا، انصار ان کو کہتے ہیں مدینہ کے لوگ، پیپل آف مدینہ. پیپل آف مدینہ PEOPLE سوری رائٹنگ خراب ہے. پیپل آف مدینہ PEOPLE پیپل آف مدینہ، مدینہ کے لوگ. مہاجرین جو وہ ہیں جو شفٹ آؤٹ ہوئے تھے نا، جو پیپل مائگریٹنگ فرام مکہ ٹو مدینہ ٹو سیو دیئر دین، اپنے دین کو بچانے کے لیے. ٹو سیو دیئر دین، دین اسلام. ٹو سیو دیئر دین اسلام. خیر پر یقیناً اللہ نے نبی اور مہاجرین و انصار پر توجہ فرمائی، وہ جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، مطلب اس بہک جانے کی کگار پر تھے، اس ایسی حالت میں آ گئے تھے. پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم سب پر بھی رحمت فرمائے بھائی، جس طرح مہاجرین اور انصار پہ فرمائی. آمین ثم آمین. پھر 118 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اور 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا. اچھا یہ لوگ وہ تھے نا جو جنگ تبوک میں نہیں گئے تھے نا، قرآن شریف میں اس کا ذکر اسی میں سورہ توبہ میں، مطلب 3 لوگ تھے
شاید وہی چیز آئے گی آگے آنے والی آیتوں میں شاید. حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود مطلب کہ ایکسپینڈ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اللہ اکبر، ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، مطلب کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں. 3 لوگوں کا ذکر ہے اس میں نا، 3 لوگ، اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ نے ان پر توجہ کی وہ توبہ کریں، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر 119 میں اللہ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. 1 نمبر میں کیا لکھا ہے؟ سچ بولنے کے ساتھ ہو جاؤ. مطلب اس لیے کہ سچ انسان کی نجات کا اس لیے کہ سچ انسان کی نجات کا اور جھوٹ تباہی و بربادی کا باعث ہے. سچ میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں سب چیزیں، کیونکہ دیکھنے میں تو نہیں لگتا ہے لیکن اندرونی طور پہ یہ دقت کر سکتی ہیں. زبردستی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کچھ چیزوں میں اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ کوئی رشتہ بچانا ہو، مطلب کہ بھائی بہن، ماں باپ یا ہسبینڈ وائف، تب جھوٹ بول سکتے ہیں، اور ایسے کر کے کچھ چیزوں میں، ادروائز تو جھوٹ نہیں بولنے کو بولا گیا ہے. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے. جو سچائی ہوتی ہے نا، بے شک سچائی نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے آتی ہے. اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ صدیق بن جاتا ہے. الحمدللہ. البخاری الادب باب 69 حدیث نمبر 6094. پھر 120 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ جائز کہ اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں. اللہ اکبر. کس کے لیے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ اہل مدینہ اور ان کے پاس رہنے والے جو دیہاتی تھے. اہل مدینہ میں جو لوگ دیہاتی تھے، جو مطلب کہ جہاں پہ رہائش ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف میں، ان کے آس پاس جو گاؤں تھے نا، تو وہاں کے دیہاتی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں. خیر، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں کہ بے شک انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچی ہے، اور وہ جو بھی ایسی جگہ روندتے ہیں جو کافروں کو سخت ناگوار ہو، اور وہ دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے ان کے لیے عمل لکھا جاتا ہے. بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. محسنین کون ہوتے ہیں؟ اس میں پڑھتے ہیں 2 نمبر میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. 2 نمبر کے لکھا ہے، محسنین نیکوکار لوگ جو دکھاوے، شہرت اور نامواری اور ستائش کی تمنا کیے بغیر محض اللہ کے لیے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اور وہ تمام نیک اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیتے ہیں. الحمدللہ. محسنین بننے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی کہ نیکوکار لوگ. 121 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور
اور وہ جب کہ چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور وہ جو بھی وعدے طے کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ طے کرتے ہیں۔ وہ جو بھی طے کرنا یعنی فکس کرنا، طے کرنا میں ہوتا ہے فکس کرنا، طے کرتے۔ 3 نمبر کے بارے میں کیا لکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کا بیان ہے جو نیکی کا صلہ دیتے وقت وہ اختیار فرماتا ہے۔ چنانچہ اسلام قبول کرنے سے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے اور حج سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف الایمان حدیث نمبر 121۔ علاوہ ازیں پھر اسے ہر اچھے کام پر 10 سے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ برا کام کرے تو وہ ایک ہی گناہ شمار ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ البخاری حدیث نمبر 41۔ 122 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب کی نکال کر اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب ہی نکل کھڑے ہوں، پھر ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں، تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے ڈریں، مطلب خوف کھائیں۔ مطلب کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں شاید کہ پھر کیا کہتے ہیں، ہر گھر میں سے ایک، جیسے 4-5 لوگ ہیں، بچے ہیں، ان میں سے 1 یا 2 جن کو تو دین کی تعلیم کے لیے بھیجنا چاہیے۔ دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی بھی حاصل کریں، لیکن دینی تعلیم اگر ڈیٹیل میں ڈیپلی حاصل کریں گے تو پورے گھر والوں کی اصلاح ہوگی نا۔ خیر، اللہ دین کی ہدایت اللہ پاک دیتا ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے۔ خیر، اللہ سب کو ہدایت دے، آمین۔ 123 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قریب و جوار میں ہے۔ قریب و جوار میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ادھر۔ اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بنایا گیا ہے کہ الاول فالاول اور الاقرب فالاقرب کے مطابق کافروں سے جہاد کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیرہ عرب میں آباد مشرکین سے قتال کیا، اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نہیں کیا تھا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ان کو اکسایا گیا تھا، ان کو بولا گیا تھا، جب مشرکین مکہ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ پھر یہ اور جو یہودی لوگ کہ ہماری قوم سے کیوں نہیں آئے، اس سے پہلے تو یہودی ٹائپ تھے نا وہ لوگ، کیونکہ پوجا کرتے تھے، یہ وہ تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو پھر مطلب کہ انہوں نے خود ہی ان کو للکارا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو آؤ ہم سے فائٹ کرو، تب انہوں نے کہا، ورنہ تو دین اسلام کبھی نہیں فائٹ کرنے کے لیے بولتا، اور دھرم کے لیے پھر جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تم فائٹ کرو، ان سے جنگ کرو، اس طریقے سے۔ مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام فوبیا ہے اور اسلام میں کیا نام تلوار کے دم پہ پھیلا ہے، یہ ہم سب جو جتنے بھی نان مسلمس ہیں ان کو بتانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو
للکارا گیا تھا، ان کو اکسایا گیا تھا، تب جا کر کے دین کے لیے انہوں نے فائٹ کیا، ورنہ کوئی بھی جنگ اور اس کے بغیر اس چیز کے نہیں ہوئی، ان کو اکسایا گیا تھا تبھی بھی۔ خیر، جب ان سے فارغ ہو گئے، قتال کیا جب ان سے فارغ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ طائف، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چائلڈہڈ بیتا تھا نا، جہاں پہ طائف کے میدان میں، بی بی کون تھی؟ آمینہ نہیں، بی بی آمینہ تو ان کے کوئی تھی جنہوں نے کو پالا تھا، کوئی دائی تھی، مجھے نام نہیں یاد رہا، سوری، حلیمہ نام تھا شاید، حلیمہ، یمامہ، حجر، خیبر کی جنگ تو ہوئی تھی، حضرت علی نے وہاں کا دروازہ پھاڑ کے پھینک دیا تھا، حضر موت وغیرہ اقالیم پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا، اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز فرمایا، اہل کتاب سے قتال کا آغاز فرمایا۔ اہل کتاب وہی تھے نا، یہود و نصارہ، جو اہل کتاب، جو کتاب کو ماننے والے، جو کتاب آسمانی تھی نا، تورات، زبور، انجیل، ایسے کر ان کے جو ماننے والے تھے۔ خیر، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لیں کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 124 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو تنزن کہتے ہیں، تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا ہے؟ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 125 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، اللہ تو روگ خود ہی پال لیتے ہیں لوگ نا، اللہ کی جب عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی آیتوں سے دور رہیں گے، اللہ کو سنیں گے نہیں، تو شیطان تو گھر جما ہی لے گا نا دل میں۔ دل تو ایسی جگہ ہے، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، یا تو اللہ رہے گا یا تو شیطان رہے گا، تو اگر ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے کسی بھی وجہ سے، شیطان تو کوشش میں ہے ہی، تو پھر کوشش کرنا چاہیے ہم عبادت کریں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی آیتیں ہوں، اللہ کی محبت ہو ہمارے دلوں میں، تاکہ شیطان بھاگ جائے وہاں سے، شیطان کا کوئی غلبہ نہ ہو ہمارے دلوں پہ۔ خیر، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی پلیدی پر مزید پلیدی کا یعنی گندگی کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک بچائے اسی گندگی سے، استغفر اللہ۔ 126 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، کیا وہ مومن نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ منافق ہر سال 1 یا 2 بار فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، بسم اللہ، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہم سب کو نا استغفار کرتے رہنا چاہیے، کم سے کم 100 بار تو، یا ایٹ لیسٹ 10 بار صبح اور 10 بار شام۔ خیر، اس سے کام نہیں چلے گا، 100 بار صبح 100 بار شام، جتنا ہو سکے پڑھنا چاہیے۔ خیر، 127 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو وہ لوگ دوسرے کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہوں گے ایسا کہ کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، چپے سے وہاں سے ہٹ جاتے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھتے نہیں۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ 128 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے، اس پر تمہاری تکلیف میں
ان پر تمہاری تکلیف ان کو گران معلوم ہوتی، گراں گزرتی، مشکل گزرتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت ہی حریص ہیں، خواہش مند ہیں۔ مومنوں پر نہایت شفقت، شفیق، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر سورہ توبہ کی لاسٹ آیت ہے 129، اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آیت ختم ہو رہی نا۔ السلام علیکم۔